السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا دوست، آپ کا بھائی۔ آج آپ کی خدمت میں اپنے چینل سے پھر آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ ہم نے ایم اے اردو کا جو پہلا پیپر ہے تاریخ ادب اردو، اس کے پہلے دور یعنی دکنی دور سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس پہ ہمارے 2 لیکچر ہوئے تھے، ایک بہمنی سلطنت پر اور دوسرا لیکچر جو ہے وہ بیجافور یا عادل شاہی دور پر۔ اب ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ ہے قطب شاہی دور یا گولکنڈہ یا قطب شاہی دور اور اس کے شعراء اور ادباء پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر محی الدین زور نے قطب شاہی دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یہ کل سلطنت کے جو دورانیہ ہے، یہ قطب شاہی جو خاندان تھی اس نے 150 سال حکومت کی تقریباً، اور اس میں اردو ادب اور اردو زبان نے خوب ترقی کی۔ ڈاکٹر محی الدین زور نے جو 3 ادوار تقسیم کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آغاز سے، ابتدا سے، جب آپ کو پتہ ہے کہ بہمنی سلطنت جب زوال پذیر ہوئی تو 5 خود مختار صوبے وجود میں آئے، جس میں بیجافور اور گولکنڈہ یہ 2 ایسے صوبے تھے جس میں اردو ادب نے خوب ترقی کی۔ تو بیجافور پر بات ہوئی ہے، اب گولکنڈہ کے اور گولکنڈہ کے پھر ادوار، تو وہاں کا جو دور ہے وہ ابتدا سے 1580 تک ہے، پہلا دور جس کو ابتدائی دور کہا جاتا ہے۔ دوسرا دور جو ہے اس کو عروج کا دور کہا جاتا ہے، اس میں اردو ادب نے خوب ترقی کی۔ یہ 1580 سے 1672 تک ہے عروج کا دور، اور یہ جو تیسرا دور ہے یعنی آخری دور 1672 سے 1687 تک ہے۔ یہ 3 ادوار محی الدین زور نے تقسیم کی ہے، اس دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم پہلے دور پر بات کریں گے، آج کا ہمارا لیکچر پہلے دور تک محدود ہوگا۔ پہلے دور میں یہ جیسے کہ قطب شاہی کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں ایک بادشاہ تھا ابراہیم قلی قطب شاہ، جو خود تو شاعر نہیں تھے لیکن شاعری سے کمال کا ذوق رکھتے تھے، اور اس کے دور میں گولکنڈہ میں ایک ادبی ماحول پیدا ہوا، اور اردو زبان نے خوب ترقی کی۔ اس دور کے بہت سارے شعراء ہیں جس پر محققین کام کر رہے ہیں۔ جتنا کام ہوا ہے اس میں قابل ذکر شعراء ڈاکٹر جمیل جالوی کی تحقیق اور دیگر محققین نے جو شعراء سامنے لائے ہیں، اس میں پہلا شاعر جو ہے آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سید محمود۔ سید محمود ڈاکٹر جمیل جالوی کے حوالے سے یہ شہباز کا مرید تھا۔ اردو کے علاوہ اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے فارسی، افغانی اور پنجابی میں بھی شاعری کی، لیکن نام اردو میں پایا۔ اس نے کون سی اصناف میں طب آزمائی کی؟ ان میں غزل، گیت، دوہا یہ قابل ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شاعر اس دور میں ہے، جو نمایاں شعراء میں ہے، ملا خیالی اپنے دور کے اچھے شاعر تھے، اچھے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے
65 میں 2 منزلہ عظیم شان مسجد بنوائی تھی جس کے نام سے یہ مشہور تھے، جس کی وجہ سے یہ مشہور تھے، لیکن ادب کے حوالے سے اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جمیل جالبی کی تحقیق نے اس شخص کو سامنے لا کر یہ ثابت کیا یہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ یہ مسجد انہوں نے اپنے فرفزا باغ میں بنوائی تھی، 2 منزلہ عظیم شان مسجد، لیکن ادب کے حوالے سے اس کی بھی کچھ خدمات ہے۔ ابن نشاطی نے اپنی مثنوی پھول بند میں اس کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، اگرچہ ابن نشاطی بعد کے دور میں دوسری تیسرے دور میں آئے گا، لیکن اس نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کی ایک غزل اب تک دریافت کی ہے، دیگر محققین بھی ابھی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک غزل جمیل جالبی نے جو ہے دریافت کی تھی۔ اس کا ایک مشہور شعر آپ کو میں یہاں پہ سنوا رہا ہوں۔ پارسی میں ہے ہلالی، شعر ہے، پارسی میں ہے ہلالی، ترکی میں ہے ہلال۔ پارسی میں ہے ہلالی، ترکی میں ہے ہلال، دکن میں ہے خیالی، شاعری کے پن میں۔ یہ ایک شعر آپ اپنے پرچے میں اور اپنے کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہ آسان سا شعر ہے آپ بتا سکتے ہیں۔ اس شعر سے 2 باتیں آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس شعر کا جو انداز ہے وہ اس میں تعلی ہے، اور ساتھ ہی اس میں پارسی کے اثرات بھی نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ تو ملا خیالی کی شاعری پر فارسی کے اثرات نمایاں تھے۔ اس دور کا جو تیسرا شاعر ہے، بلکہ آخری شاعر اس دور کا اہم شاعر، وہ ہے فیروز بیدری۔ اس کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے جمال فسن اور حسن کا پجاری کہا ہے، فیروز بیدری کو۔ اس کی ایک مشہور مثنوی فرت نامہ ہے جو ڈاکٹر نذیر احمد نے شائع کی تھی، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ ابراہیم مخدوم کی مدح کے حوالے سے ہے۔ یہ مثنوی شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ ابراہیم مخدوم کے حوالے سے اس کی مدح جو ہے اس مثنوی میں درج ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک خوبصورت شعر آپ کو بتا دوں حوالے کے طور پر۔ تیری کمر کی ہادی، تیری کمر کی ہادی، سکھ سکھ ہوا جو دبلا۔ تیری کمر کی ہادی، سکھ سکھ ہوا جو دبلا، جنوں تار پیرہن، جنوں تار پیرہن کا یہ تار پیرہن میں، جنوں تار پیرہن کا یہ تار پیرہن میں۔ مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو ان 2 شعراء کے مقابلے میں فیروز بیدری اپنے اس عہد کے شعراء سے منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کی منفرد اور الگ مقام پر فائز ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کے جو اشعار ہے اس میں جذبی کی داخلی جدت موجود ہے۔ اس کے اشعار میں جذبی کی داخلی جدت موجود ہے، جس کی وجہ سے جدت جو بعد میں غالب نے اس پہ کتنا نام پایا۔ اس وقت کی بات ہے، یہ دکن کا زمانہ دیکھیں، یہ 1500 کی بات ہو رہی ہے، غالب 1800 کی صدی میں ہے، جو ہے 19 میں، 1800 میں۔
تو یہ جدت سے اس وقت اس نے بھی تھوڑا سا کام لیا ہے، اس لیے اپنے عہد کے دیگر شعراء سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ آج ہمارا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ہمارا ایم اے اردو کا جو پہلا پرچہ ہے تاریخ ادب اردو، اس سلسلے میں یہ ہم نے پہلے پرچے سے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا یہ دوسرا اور تیسرا دور قطب شاہی کا ہے، اس پہ الگ لیکچر دیں گے، اس کے لیے انتظار کیجئے۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز آسانی سے ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔